بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ سچا اور انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا پر 33 سال حکومت کرنے کے بعد 410 ہجری میں سلطان محمود غزنوی کی وفات ہو گئی۔ جب 1947 میں شہر غزنی میں زلزلہ آیا تو سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی اور مزار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اس وقت کے افغانی بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم نے دوبارہ مزار کی تعمیر نو کرنے اور مرمت کروانے کا حکم دیا۔ چنانچہ تعمیر کے مقصد کے لیے جب قبر کو کھولا گیا تو قبر کے معمار اور قبر کی زیارت کرنے والے حیران رہ گئے، کیونکہ قبر کے اندر 1000 سال سے وفات پائے ہوئے انسان اور تابوت کی لکڑی صحیح سلامت تھے۔ سب لوگ حیران اور ورطے حیرت کا شکار ہو گئے کہ تابوت 1000 سال گزرنے کے باوجود صحیح سلامت تھا۔ لہٰذا جب حکام نے تابوت کھولنے کا حکم دیا تو جس آدمی نے تابوت کھولا وہ پلٹ کر پیچھے گر گیا اور نیم بے ہوش ہو گیا، اور جب پیچھے لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ سلطان جو 33 سال حکومت کر کے فوت ہوا اور جس کو وفات پائے 1000 سال گزر چکے تھے، وہ اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے کوئی ابھی اس کی میت کو رکھ کے گیا ہو، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا جبکہ الٹا ہاتھ اور بازو جسم کے متوازی سیدھا تھا، اور ہاتھ ایسے نرم جیسے زندہ انسان کے ہوتے ہیں۔ دوستو، زندگی مختصر ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ وقت کے آگے طاقتور سے طاقتور بادشاہ بھی بے بس اور کمزور ہے۔ وقت کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن وقت پر جس شخص نے اللہ کی مخلوق کی بہتری، بھلائی اور اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھا، وہی شخص مرنے کے بعد بھی لا فانی ہے۔ سلطان محمود صحیح معنوں میں دین اسلام کا محب اور محافظ، بلند کردار اور بلند حوصلہ شخص تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتا تھا۔ ایک دفعہ سلطان نے اپنے غلام ایاز کے بیٹے کو "او ایاز کے بیٹے، مجھے وضو والا لوٹا پکڑا" کہہ کر بلایا، تو ایاز جو کہ سلطان سے ایک سچے مرید کی طرح محبت کرتا تھا، فوراً حاضر ہوا اور کہنے لگا، "حضور، کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی جو آج آپ نے میرے بیٹے کو نام سے نہیں پکارا؟" تو سلطان نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، چونکہ تمہارے بیٹے کے نام میں محمد آتا ہے اور میں اس وقت بے وضو تھا، اس لیے میں نے تمہارے بیٹے کو نام سے نہیں پکارا۔ ناظرین، آپ اندازہ لگا لیں کہ جو سلطان اپنے منہ سے بے وضو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام بھی نہیں لیتا تھا، اس سلطان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کس قدر محبت ہوگی۔ محمود غزنوی افغانستان کا بادشاہ تھا۔ وہ بہت پرعزم اور باہمت بادشاہ تھا۔ ایاز اس کا ایک غلام تھا جو کہ اپنی ذہانت، قابلیت، فرض شناسی اور ایمانداری سے محمود غزنوی کا وزیر خاص بن گیا۔ محمود اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا اور اسے بہت پسند کرتا تھا۔ محمود کے باقی وزراء اور امراء ایاز سے جلتے تھے اور دل میں حسد رکھتے تھے۔ وہ ہمیشہ اس کی برائیاں اور خامیاں ڈھونڈنے کے لیے کوشاں رہتے، لیکن ایاز نے ہر موقع پر خود کو اس عزت اور اعتماد کا اہل ثابت کیا جو بادشاہ نے اسے دی تھی۔ ایک دفعہ محمود کے تمام وزراء نے مل کے ایاز کی غیر موجودگی میں سلطان سے اس کی شکایت کی کہ ایاز ایک غلام ہے اور باقی تمام وزراء بڑے خاندانوں اور نام و نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک غلام کی اتنی قدردانی اور اس کو دربار میں اتنی عزت دینے سے ان کو اپنی حتک محسوس ہوتی ہے۔ یہ غلام اس قابل نہیں کہ اس کو اتنی عزت سے نوازا جائے۔ محمود نے کہا، "ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔" دربار میں اگلے دن محمود نے ایک بہت قیمتی ہیرا شاہی خزانے سے منگوایا اور ساتھ ایک ہتھوڑا بھی۔ محمود نے اپنے ایک اعلی نسب وزیر کو بلوایا اور کہا، "میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اس کو توڑ دو۔" وزیر نے اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، "بادشاہ سلامت، یہ ایک قیمتی ہیرا ہے اور ریاست کی امانت ہے، اس کے ٹوٹنے سے نقصان ہوگا، اس لیے میرے خیال میں سلطان اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرما لیں تو بہتر ہوگا۔" محمود نے کہا، "ٹھیک،
محمود نے ایک اور وزیر کو بلا کر یہی حکم دیا۔ اس نے بھی اسی قسم کی وجہ بیان کی اور خود کو بادشاہ اور قوم کے نقصان سے بچانے کے لیے عقل مند ثابت کیا۔ یہاں تک کہ محمود نے ایک ایک کر کے تمام وزراء کو بلوایا اور وہی حکم دیا، لیکن کسی نے بھی ہیرا نہیں توڑا۔ ان میں سے ہر ایک نے انکار بھی نہیں کیا، لیکن کوئی نہ کوئی عقلی دلیل دے دی اور ہیرا توڑنے سے معذرت کرتے رہے۔ محمود سب سے بہت خوش ہوا کہ انہوں نے بادشاہ اور قوم کو نقصان سے بچا لیا۔ آخر میں محمود نے ایاز کو بلوا کر وہی حکم دیا۔ ایاز نے فوراً ہتھوڑا پکڑا اور ہیرا توڑ دیا۔ پورے دربار میں دہائی مچنے لگی کہ ایک غلام اور چھوٹی سوچ کے انسان نے اپنی کم عقلی سے اتنا بڑا نقصان کر دیا، اس کو کڑی سزا دینی چاہیے۔ محمود بہت برہم ہوا اور ایاز سے ہیرا توڑنے کی وجہ پوچھی۔ ایاز نے بہت تاریخی جواب دیا اور پورے دربار والوں کا منہ بند کر دیا۔ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے لیے آپ کا حکم اس ہیرے سے زیادہ قیمتی تھا۔ سلطان ایاز کے اس جواب پر بہت خوش ہوا اور اسے عزت و تکریم سے نوازا۔ اسی طرح ایک بار وزراء نے یہ بھی شکایت کی کہ سلطان محترم، ایاز کی ایک الماری ہے، یہ اس الماری کو تالا لگا کر رکھتا ہے اور وہ روزانہ اس الماری کو کھول کر دیکھتا ہے اور کسی دوسرے بندے کو دیکھنے نہیں دیتا۔ ہمارا خیال ہے کہ اس نے شاہی خزانے کے قیمتی ہیرے اور موتی اس کے اندر چھپا رکھے ہیں، آپ ذرا اس کی تلاشی لیجئے۔ جب سلطان کو یہ شکایت لگائی گئی تو سلطان محمود نے اسی وقت ایاز کو بلایا اور کہا کہ ایاز، کیا تمہاری الماری ہے؟ اس نے کہا، جی ہے۔ سلطان نے پوچھا، کیا اسے تالا لگا کر رکھتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر سلطان نے پوچھا، کسی اور کو دیکھنے نہیں دیتے ہو؟ عرض کیا، جی نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم اسے روزانہ دیکھتے ہو؟ ایاز نے کہا، جی بالکل۔ سلطان نے فرمایا، چابی لاؤ۔ ایاز نے فوراً چابی نکال کر سلطان کو دے دی۔ سلطان محمود نے کسی بندے کو بھیجا کہ جاؤ، اس الماری میں جو کچھ ہے سب کچھ نکال کر لاؤ اور سب کے سامنے ڈھیر کر دو۔ حاسدین بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو اب اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ جب اس کی چوری پکڑی جائے گی تو سلطان خود ہی اس کو دھکے دے کر یہاں سے نکال دیں گے۔ وہ بندہ جب سامان لے کر آیا تو اس میں صرف 3 چیزیں نکلیں، ایک پرانا جوتا، ایک پرانا تہبند اور ایک پرانا کرتا۔ سلطان نے پوچھا، الماری میں اور کچھ نہیں تھا؟ اس نے کہا، جی نہیں، صرف یہی کچھ تھا۔ سلطان محمود ایاز کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، ایاز، اس میں تو کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے جسے تم تالے میں بند کر کے رکھو اور کسی دوسرے کو دیکھنے نہ دو، اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ جسے تم روزانہ آ کر چیک کرو کہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایاز نے کہا، سلطان محترم، بات یہ ہے کہ یہ چیزیں میرے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ سلطان نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، سلطان محترم، وہ اس لیے کہ میں جب آپ کے دربار میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو یہ جوتے پہنے ہوئے تھا، یہ تہبند باندھا ہوا تھا اور یہی کرتا پہنا ہوا تھا۔ میں ان تینوں چیزوں کو محفوظ کر لیا۔ اب میں روزانہ الماری کھول کر ان تینوں چیزوں کو دیکھتا ہوں اور اپنے نفس کو سمجھاتا ہوں کہ ایاز، تمہاری اوقات یہی تھی، تم اپنی اوقات مت بھولنا۔ اب تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ تمہارے سلطان کا تم پر احسان ہے، لہٰذا تم اپنے بادشاہ کا احسان رکھنا۔ دوستو، کاش ہماری بھی یہی کیفیت ہو جاتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا خیال رکھتے اور اپنی اوقات کو بھی یاد رکھتے۔ اس کے علاوہ سلطان نے ایک مرتبہ ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا، ایاز، اس پر کچھ ایسا لکھوا لاؤ کہ جسے میں خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور جب میں غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ ایاز انگوٹھی لے کر چل دیا اور کچھ دیر بعد انگوٹھی لا کر واپس سلطان کو دے دی۔ سلطان نے دیکھا تو انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا، یہ وقت بھی گزرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلطان محمود غزنوی اور ان کے غلام ایاز کی مرکزوں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی مغفرت فرما کر جنت میں داخل فرمائے، آمین۔